السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے ایک معزز دینی بھائی کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ غسل کرنے کا سنت طریقہ بتائیے۔ ہمارے معزز بھائی اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، غسل کرنے کا سنت طریقہ بنیادی طور پر دو حدیثوں میں آیا ہے۔ دو حدیثوں میں بنیادی طور پر غسل کرنے کا مسنون طریقہ آیا ہے، اور دونوں ہی حدیثیں صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہیں۔ دیگر کتابوں میں بھی ہے، لیکن صحیح البخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ پہلی روایت، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الغسل حدیث نمبر 248، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الحیض باب صفت غسل الجنابہ حدیث نمبر 316 پہ روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں اس حدیث کو۔ وہ کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے یا غسل جنابت فرماتے تو سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، دونوں ہاتھ کو سب سے پہلے دھوتے، اور اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر پانی گرا کر کے بائیں ہاتھ سے جسم کے خاص جگہوں کو دھوتے، جہاں پہ ناپاکی لگی ہوتی ہے اس جگہ کو دھوتے، اور اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے۔ وضو کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں پانی لے کر کے، چلو سے پانی اٹھا کر کے اپنے بال کے جڑوں کو خوب اچھی طریقے سے تر کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو جاتا کہ بال پورے طور پر بھیگ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پانی لے کر کے 3 مرتبہ اپنے سر پہ پانی بہاتے، اور پھر پورے جسم پر پانی بہاتے، اور پھر الگ ہو کر کے اپنے پیر کو دھوتے تھے۔ محترم سامعین کرام، آپ اس حدیث کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، اور پھر آخر میں کیا کہا کہ پیر کو بعد میں دھوتے، آخر میں دھوتے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب آدمی غسل کرے گا اور غسل کرے گا، اس میں وضو کرے گا، تو پہلے پیر نہیں دھوئے گا بلکہ پیر کو چھوڑ دے گا۔ سامعین کرام، غسل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے لیے جو دوسری حدیث ہے، اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری کتاب الغسل حدیث نمبر 257، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کتاب الحیض باب صفت غسل الجنابہ حدیث نمبر 317 پہ روایت کیا ہے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں پانی رکھتی غسل کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل اس طرح فرماتے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 یا 3 مرتبہ دھوتے، اور دھونے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر پانی ڈال کر کے اپنی شرمگاہ کو، یعنی جہاں پر ناپاکی اور نجاست لگی ہوئی ہے اس جگہ کو دھوتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو مٹی پر ملتے صاف کرنے کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھوتے، ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے، ناک میں پانی ڈالتے، چہرہ دھوتے، دونوں ہاتھوں کو دھوتے، اور اس کے بعد بس کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کر کے 3 مرتبہ اپنے سر کو دھوتے، 3 مرتبہ اپنے سر کو دھوتے اور پورے جسم پر پانی بہاتے، اور پھر جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہوتے وہاں سے الگ ہٹ کر کے آخر میں پیر دھوتے۔ تو آپ دیکھیے اس حدیث کے اندر غور کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا جو طریقہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا، اس میں مسح کا ذکر نہیں ہے، مسح کا ذکر نہیں ہے، اور پیر دھونے کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو غسل کرنے کا جو سنت طریقہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، غسل کرنے کا جو سنت طریقہ ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب آدمی کو غسل کرنا ہو تو پہلے نیت کرے، جنابت سے غسل کر رہا ہے اس کی نیت کر لے، یا رات میں احتلام ہو گیا ہے اس کے لیے غسل کر رہا ہے تو نیت کر لے، یا جمعہ کے دن جمعہ کا مسنون غسل کرنا چاہتا ہے اس کی نیت کر لے، کیونکہ نیت کرنا ہے، نیک عمل کے لیے نیت کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، عمل نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو پہلے نیت کرے، نیت کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھے، کیونکہ ہر اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ پڑھتے تھے، تو بسم اللہ پڑھے۔
بسم اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھوئے، یہاں تک 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ اس کے بعد چونکہ غسل کر رہے ہیں تو چاہے جسم پہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، جو جسم کا مخصوص حصہ ہے اس کو دھونے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر پانی ڈال کر کے، یا اگر جگ ہے تو جگ سے پانی ڈال کر کے بائیں ہاتھ سے اس جگہ کو صاف کرے۔ صاف کرنے کے بعد اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی سے دھویا تھا، ابھی ہم لوگ حمام میں رہتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وہاں پر مٹی نہیں ہے، تو صابن سے اپنے ہاتھ کو دھو لے۔ صابن سے اپنے ہاتھ کو دھونے کے بعد وضو کرے، اس طرح سے وضو کرے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو دھوئے کلائی تک، پھر جو ہے ناک منہ میں پانی ڈالے اور ناک میں پانی ڈالے، پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو دھوئے، چہرے کو دھونے کے بعد اپنے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھو لے، اور اس کے بعد بس کرے، مسح نہیں کرنا ہے، اور ہاتھ میں اور دونوں پیر کو بھی نہیں دھونا ہے، بس وہاں پر بس کرے۔ اور اس کے بعد اگر ہاتھ سے پانی لے سکتا ہے تو ہاتھ سے، نہیں تو ہم لوگوں کے پاس مگ ہوتا ہے، جگ ہوتا ہے چھوٹا والا، اس سے پانی نکال کر کے سر پر ڈالے اور خوب اچھی طریقے سے انگلی سے پورے سر کو بھگائے۔ سب سے پہلے سر پہ پانی ڈالے، اس کے بعد اپنے داہنی طرف پانی ڈالے، پھر بائیں طرف پانی ڈالے، اور پورے جسم پر پانی بہانے کے بعد وہاں سے ایک جگہ پر تھوڑا ہٹے اور اپنے دونوں پیر کو دھو لے، جیسے وضو میں پیر دھوتا ہے ویسے پیر کو دھو لے۔ آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ وہاں سے باہر نکلے، حمام سے باہر نکلے اور وضو کے بعد کی دعا پڑھے، اس کے بعد ہمارا غسل مکمل ہو گیا۔ اور یہی غسل کرنے کا سنت طریقہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔